حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بیماری کے ذریعہ اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ بیمار کی عیادت کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ توفیق۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتیں، اور جب وہ راضی ہو جائیں تو آدھی رات کو بھی جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتے ہیں۔ نماز فجر۔ اگر آپ نماز فجر کے لیے نہ اٹھ سکیں تو اپنی زندگی کے گزرے لمحات کو یاد کیجیے اور فوراً انہیں درست کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالی فجر کے وقت اسی کو اٹھاتے ہیں جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں فجر والوں میں سے بنا اور اپنا خاص بندہ بنا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صحت۔ انسان کا سب سے بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتہ انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو بہترین صحت عطا فرمائے، آمین۔ غالب نے کہا ہے، تنگ دستی اگرچہ ہے غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ گناہ۔ تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ نیکی۔ اور تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، کیونکہ مشقت تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہ جائے گی۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں، کیسے غافل لوگ ہیں یہ۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی کہ اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ حیرت انگیز جملہ۔ کیا آپ کو ایک ایسا جملہ پتہ ہے جسے آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ جب کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہونٹوں کو ہلانے کی طاقت کھو دیتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے انسان کے لیے مرتے وقت بھی یہ کلمہ آسان بنا دیا، سبحان اللہ۔ عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر جنت جیسا بنا دے، کیونکہ فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنائے، کیونکہ حور شیطان کو نہیں ملتی۔ گھر کا سربراہ بننا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ گھر کے سربراہ کی حالت اس ٹین کے شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو ہر طرح کی موسمی سختیاں جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلد ہو جاتا ہے۔ والدین۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک اس کا جس نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، دوسرے اس کا جس کی دعاؤں سے تم نے سب کچھ جیتا یعنی تمہاری ماں۔ اللہ سب کے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اعتدال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی سے محبت کرو تو حد سے مت بڑھنا، ہو سکتا ہے کل وہی شخص تمہارا دشمن بن جائے۔ اسی طرح تم جس سے بغض رکھو تو بغض میں بھی حد سے آگے نہ بڑھنا، ہو سکتا ہے وہی شخص کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ ایک شعر، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ کا در۔ حضرت حسن بصری بلند آواز میں فرما رہے تھے، لوگو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ پاس ہی بیٹھی ایک عمر دراز عورت بولی، اے حسن کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟
حسن بصری یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ میٹھی بات۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رب اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے اور اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کرے؟ اس لیے صبر کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنیں، ہر مشکل آسان ہوگی انشاءاللہ۔ جھوٹا پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پانی پیتا ہے اس کے 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 70 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور اس کے حساب میں 70 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ نماز۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملے لکھے ہوئے تھے کہ اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے وقت ہے؟ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جب تم نماز نہ پڑھ سکو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دل جوئی۔ حضرت معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا آدمی بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ ایک تلخ حقیقت۔ ایک نوجوان نے اپنے دادا جان سے پوچھا کہ دادا جان، آپ لوگ پہلے کیسے رہتے تھے؟ نہ ٹی وی، نہ لائٹ، نہ جہاز، نہ انٹرنیٹ، نہ کمپیوٹر، نہ فلم، نہ ٹی وی، نہ اے سی، نہ گاڑی، نہ فون۔ دادا جی نے جواب دیا، جیسے تم لوگ ابھی رہ رہے ہو، نہ قرآن، نہ دین، نہ اسلام، نہ نماز، نہ روزہ، نہ شفقت، نہ احترام، نہ ادب، نہ اخلاق، نہ شرم، نہ حیا۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم دنیا سے بے خبر تھے اور تم دین سے بے خبر ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایسا جملہ لکھو کہ اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک دلچسپ حقیقت۔ جب کوئی نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب کوئی برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ نہیں نا؟ وہ عمل ہے درود شریف کا پڑھنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اللہ تعالی 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور سنہرے الفاظ اپنے دوستوں کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں۔